السلام علیکم دوستوں، ہم یہاں لکھنؤ کے بہت مشہور اور معروف مدرسہ دارالعلوم ندوہ یہاں پہ آ چکے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل مدرسہ ہے، بہت ہی قدیم مدرسہ ہے، اور جتنی بھی جدید علوم ہیں اور قدیم علوم ان کو انٹیگریٹ کر کے یہاں کا سلیبس بنایا گیا تاکہ یہاں پہ اس نہج کے اوپر ٹریننگ ہو۔ اس بلڈنگ میں پی ایچ ڈی کے کلاسز چلائی جاتی 5 سٹریمز کے اندر: تفسیر، حدیث، ادب، ہسٹری، اس طریقے سے، اور ہر سٹریم کے لیے 20 اسٹوڈنٹ سلیکٹ کیے جاتے ہیں جو ٹاپ لیول کے ہوتے ہیں تاکہ اچھے ریسورسز ان کو میسر کیے جائیں اور یہ اس فیلڈس کے اندر اپنا ریسرچ، تھیسس، ان سب چیز کو بہت بہترین انداز میں پریزنٹ کر سکے۔ رکھی گئی تو ہمارے کچھ جو اکابر تھے، بڑے لوگ تھے، ان کو اس بات کی فکر ہوئی کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ساتھ ساتھ ندوۃ العلماء کے کتب خانے کا بھی قیام عمل میں آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی تجویز شاہجہاں پور میں اس کی رکھی گئی 1899 میں۔ تو سب سے پہلے جو اس کو ہدیہ دیا ہے مولوی عبدالرافع صاحب نے شاہجہاں پور میں کتابوں کا ہدیہ دیا۔ اس طریقے سے کتب خانے کی شروعات ہوئی، اور ہمارے کتب خانے میں تقریباً 2.5 لاکھ مطبوعات ہیں اور بہت ساری اس میں نوادرات ہیں۔ اسی طریقے سے تقریباً 5,500 مخطوطات ہیں۔ اور ویسے یہاں پہ کس رینج آف بکس دکھائی دیں گے؟ کیا کیا ٹائپس اور جانرس کی کتاب آپ کے پاس اویلیبل ہے؟ ہمارے پاس تقریباً 53 فنون ہیں، 53 سبجیکٹ کی کتابیں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ ہیں، اور ہر مذہب کی ہیں، ہر زبان میں ہیں۔ اور یہاں پہ یعنی اگر شیکسپیئر ہے یا مارک ٹوین ہے، ان کا بھی لٹریچر آپ کے پاس ملے گا؟ سب ملے گا، اقبال کی کلیات اور جتنے بھی سب الحمدللہ موجود ہیں۔ الحمدللہ۔ تو ویسے یہاں پہ لائبریری سے یعنی کہ اس کا مقصد اور اس کا جو مطالعہ علم عام کرنا، اور سب کو اجازت ہے پڑھنے کی، یہاں پر کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کتب خانہ صبح اس وقت سردیوں میں 8:30 بجے کھلتا ہے اور 1:15 بجے بند ہوتا ہے، پھر مغرب بعد سے کھلتا ہے، تقریباً رات 11:30 بجے تک کھلتا ہے الحمدللہ۔ تو ابھی جیسے کہ یہ ماڈرن دور ہے تو اس میں جو آڈیو فائلز ہیں، پی ڈی ایفس ہیں اور امیزون ای بکس اویلیبل ہیں، تو لوگ فزیکل کتاب سے زیادہ ان چیزوں کو پریفر کرتے ہیں، تو اس میں کچھ آپ لوگ کا کام اور رجحان ہے؟ الحمدللہ ہے، چل رہا ہے، بہت ساری کتابوں کا ڈیجیٹل ہو بھی چکا ہے، اور تقریباً ہم ایک ورق کی کتاب ایک ورق ڈیجیٹل کر رہے ہیں۔ تقریباً 70,000 کتابیں ڈیجیٹل ہو چکی ہیں اور مخطوطات پورے کے پورے ہو گئے۔ تو کسی کو ایکسیس اگر کرنا ہو تو کس طریقے سے؟ ابھی تھوڑا وقت لگے گا، اچھا، ہاں، کام مکمل ہونے کے بعد ہی کر پائیں گے۔ پھر اس کی ممبرشپ رہے گی، اس کی فیس رہے گی، وہ رجسٹر کر کے؟ نہیں، وہ ہمارے یہاں ممبرشپ تو نہیں ہوتی ہے، ہم طلبہ اور اساتذہ کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں جی، اور اگر کسی کو مطالعہ کرنا ہوتا ہے کوئی اسکالر آتا ہے، اس کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ تو ابھی اس وقت جو نوجوان زیادہ تر جن کا علم کی طرف رجحان نہیں ہے، کچھ ان کے لیے ایک خاص پیغام کہ کیسے علم اور مطالعے میں جو ہے اپنی دلچسپی پیدا کریں؟ علم اور مطالعے، صحیح بات ہے، جو اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ گوگل سے کا سہارا لیتے ہیں، اور جو زیادہ قابل ترین لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ گوگل پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ کتابوں پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ جی، اور ہمارے پاس بہت سارے اسکالرس آتے ہیں، ساری دنیا سے آتے ہیں، تو وہ کتاب ہی دیکھنے آتے ہیں، وہ کتاب سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، گوگل پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تو ہماری درخواست ہے اور گزارش ہے کہ لوگ کتب خانے کی طرف توجہ کریں اور کتب خانے سے فائدہ اٹھائیں، تو زیادہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ پبلیکیشن پریس ہے جہاں سے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں، تقریباً 1000 کے اوپر جو ان کا لٹریچر ہے، اس کو چھاپا جاتا ہے، اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں یہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص ادارہ ہے، تصنیفی ادارہ۔ مولانا کی تقریباً یہاں سے اب تک جو مجلس تحقیقات سے کتابیں شائع ہو چکی ہیں وہ 411واں نمبر ہے، سلسلے مطبوعات نمبر۔ اس میں سے کم سے کچھ زیادہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں جو چاروں زبان میں ہیں، اردو ہے، عربی ہے، انگریزی ہے، ہندی ہے۔ کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جو حضرت مولانا نے پہلے عربی میں لکھی تھی، اس کا ترجمہ ہوا۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو پہلے اردو میں لکھی تھی، اس کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ تو زیادہ تر کتابیں جو حضرت مولانا کی ہیں، وہ خاص کر کے عربی جو کتابیں ہیں وہ عالم عرب میں زیادہ تر چھپی ہیں، جیسے بیروت ہے، مصر ہے اور سعودیہ وغیرہ میں ہیں۔ بہت ساری کتابیں باہر چھپی ہیں جو خاص کر عربی ہیں، اور جو بھی عربی کتابیں ہیں وہ خاص کر یونیورسٹی میں عربی ڈپارٹمنٹ میں کورس میں بھی شامل ہے۔ ندوی میں تو ہے ہی ہے، لیکن عربی میں کہیں بھی عربی کا اگر ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں مولانا کی کتابیں شامل ہیں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے پمفلٹ تھے، مولانا کہیں بھی تشریف لے گئے، کوئی تقریر کی تو وہ پمفلٹ کی شکل میں ہے، اگر عربی میں تقریر ہوئی تو عربی پمفلٹ سے ہے، انگریزی میں ہوئی
तो अंग्रेज़ी पम्फलेट से है या उसी का तर्जुमा हुआ अंग्रेज़ी में, जी और उर्दू में अगर तकरीर हुई तो उर्दू पम्फलेट से है। इस तरह से सारी किताबें हैं हज़रत मौलाना की, जो आवाम के लिए, ख़ासकर तालीम याफ्ता के लिए, जो इल्म से शुक्र रखते हैं और फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो हज़रत मौलाना की तस्नीम लगाते हैं। पूरी दुनिया में जाती है किताबें मौलाना की, ख़ासकर इंडिया में कश्मीर है, गुजरात है और हैदराबाद है, ये सीरत की किताबें ज़्यादा यहाँ से हज़रत मौलाना की जाती हैं। और अंग्रेज़ी है, जैसे सिविलियंस ऑफ इस्लामिक स्पिरिट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इस्लाम एंड दी वर्ल्ड है, ये सब बरतानिया, कनाडा, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यहाँ किताबें सब जाती हैं, बाकायदा यहाँ से इंतज़ाम है भेजने का। इसी तरह हज़रत मौलाना की किताबें, कुछ किताबें ऐसी हैं जो साउथ अफ्रीका से भी छपी हैं। ओके उसमें वहाँ अब्दुल कादिर चुगले साहब हैं, जो हज़रत मौलाना के बहुत करीबी और बहुत मानने वाले हैं, तो उनके ज़रिए भी वहाँ कई किताबें छपी हैं। एक तो हज़रत मौलाना की किताबें हैं अंग्रेज़ी में, सैयद अबुल हसन अली नदवी लाइफ एंड लेगेसी, यानी हयात व खिदमत के नाम से, तो इटली में भी छपी हैं और साउथ अफ्रीका में भी छपी हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में भी छप रही हैं। अच्छा वो पहला एडिशन यहाँ से भी छपेगा। तो इस तरह है। और मौलाना की किताबों के जो तर्जुमे हुए हैं वो अंग्रेज़ी में है, तुर्की में है, फ़ारसी में है, तेलुगु में है, बहुत ज़बान में तर्जुमा करने वालों ने किया है और उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। ये हमारे मुनव्वर सुल्तान भाई हैं, ये हमसे अच्छी तरह से आपको बता सकते हैं और यहाँ का तारुफ भी करा सकते हैं। और यहाँ जो तलबा हैं माशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं उससे। और जो तहक़ीक़ात शरिया एक इदारा है, वहाँ की भी किताबें जब आती हैं, छपती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आती है, यहाँ से लोग उसको मंगाते हैं। तो कुल मिला करके अभी मजलिस तहक़ीक़ात की 411 जो 10 तक तो छप चुकी हैं और 11वां नंबर है जो छप रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग दुआएं करें कि ये इदारा कायम और दायम रहे और लोगों को फैज़िया पहुँचाता रहे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये इस मदरसे की जामे मस्जिद है और इसमें कई सारे हुफ़ाज़ यहाँ पे कुरान को हिफ्ज़ करते हैं। अंदर इनकी क्लासेस चलती हैं और आप देखें किस तरीके से ये एक शानदार और बहुत ही अच्छी आर्किटेक्ट की जो है मस्जिद है। 1893 में नदवतुल उलमा एक काउंसिल बनती है और ये लोग मेहनत करके 1898 में मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में दारुल उलूम नदवा इसको इस्टेब्लिश करते हैं। और इस पूरे इदारे का जो करिकुलम है ये अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह इसको डिज़ाइन करते हैं और इस मोटो के साथ कि क़दीमुस्सालिह व जदीदुन्नाफ़िअ कि जो हमारा कदीम इल्म है, जो कुरान हदीस और फ़िक़्ह का एक ट्रेडिशनल जो नॉलेज बन गया था, इसको जो आज के तकाज़े हैं, आज के जो मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी नॉलेजेस हैं, जो नए स्ट्रीम्स आए हैं, इनके साथ इंटीग्रेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू और विज़न लोगों के सामने रखा जाए। तो दोस्तों ये था हमारा दारुल उलूम नदवा कटवर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।